ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی، معاشی، انتظامی، گورننس، ہر جگہ کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، یہاں تک کہ نظام انصاف میں بھی، یہاں تک کہ ایوان صدر میں بھی. ججز کا دوہرا معیار اور نظام انصاف، حکومت کا اہم فیصلہ اور عمران خان کی ممکنہ گرفتاری، عمرہ پر ٹیکس اور غریبوں کو ریلیف، IMF کا اعلان، آڈیو ٹیپ کی فورنسک جج کا کانڈکٹ اور احتساب، الیکشن کی تاریخ اور صدر کا آئینی اختیار. کافی چیزیں ہیں. 3 اہم گیسٹ ہیں میرے ساتھ ہیں. جناب افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اعجاز الحق صاحب، پاکستان مسلم لیگ ضیاء، آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر مشتاق احمد صاحب، سینئر رہنما جماعت اسلامی، آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. افتخار احمد صاحب، کیا ہو رہا ہے آپ کے لاہور میں سر، ذرا بتائیں نا. یہ ضمانت ہو رہی ہے یا عدالتی نظام پر سوال اٹھ رہا ہے، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضمانت نہیں دینا چاہتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ بتائیے، دوسری طرف اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ الیکشن کے لیے صدر صاحب نے تاریخ دے دی ہے، قانونی ماہرین کہتے ہیں یہ ان کا اختیار نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کہ آج اچھا شو کیا PTI نے. صبح سے انہوں نے میسیجز ایک دوسرے کو کرنے شروع کیے، ٹویٹس کی، واٹس ایپ گروپ کو استعمال کیا گیا کہ فوری طور پہ زمان پارک پہنچے، اور انہوں نے ریزسٹنس کی بھی کوشش کی. جو پولیس وہاں پہ سڑک کو کلیئر کرانا چاہتی تھی، ان کے ساتھ ان کی مختلف اوقات میں ریزسٹنس بھی ان کے ساتھ ہم نے دیکھی. اور پھر آخرکار یہ تشریف لائے یہاں پہ، پھر باہر کھڑے رہے. پہلے کہا کہ گیٹ کے اندر نہیں آنے کی اجازت، جو نارملی گیٹ کے اندر کسی کو گاڑی کے ساتھ جو ہوتا ہے پیش ہونے والا اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ نارملی یہی روٹین رہی. لیکن آج سارے وہ جو طریقہ کار تھے اس کو تبدیل کر دیا گیا ان کی پیشی کے لیے. پھر ان کی ایک ضد تھی کہ نہیں، میں گاڑی میں بیٹھا ہی رہوں گا، اور ان کے وکیلوں کا کہنا تھا کہ گاڑی میں جا کے آپ نے جو جیسا آپ کو کبھی جو آپ نے کہنا ہے یا کرنا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ نہیں آ سکتے. تو یہ کھچاؤ اور تناؤ کئی گھنٹوں پہ محیط تھا. اس دوران جو میسیجز کیے گئے تھے ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ گروپ کے اوپر اور ٹیلی فون کے ذریعے، اس کے ذریعے پورا کا پورا ہائی کورٹ کی بلڈنگ ان دوستوں کے ہاتھ چلی گئی جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں، جو اپنے لیڈر کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ پہنچ گئے. تو وہ ایک اچھا خاصا ایک سین بن گیا. اور اس کے بعد گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جج صاحبان نے ان کی وہ درخواست منظور کر لی. تو آج یہ ہوا. لاہور میں بہت دقت ہوئی. لاہور میں لوگوں کو خاص طور پہ مال روڈ کے اوپر یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، یہاں پہ جو ہوا، اور یہ جو پورے نہر کے اوپر جو گزرگاہ ہے یہاں سے مغل پورہ، دھرم پورہ وغیرہ کی، اس کو بہت دقت ہوئی. بہرحال ایک آدمی کو کامیابی ہوگی، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک مختلف شخص ہے. جو قانون کی کتابوں میں کبھی لکھا گیا تھا کہ ہر شخص قانون کی نظر میں ایک ہوتا ہے، اور ثابت ہو گیا کہ ایک نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے ججز کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ تشریف لائیں تو ان کی ضمانت کے معاملے پر بات کی جائے. یہ رہا بات ہے کہ آج ایک نئی بحث اور ہوتے رہے گی کہ جو آج طارق رحیم صاحب جو تھے، خواجہ طارق رحیم صاحب، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو درخواست ہے یہ ان کی طرف سے نہیں ہے، اور پھر اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی تھی. بہرحال اس ڈیبیٹ کا کیا بنا مجھے کچھ علم نہیں، نہ ہی میں نے کہیں دیکھا، نہ میں نے کہیں رپورٹ کیا. تو یہ آج کی صورتحال لاہور کی تو یہ ہے. جہاں تک رہا صدر کا معاملہ، چونکہ بڑا آئینی معاملہ ہے، اور میں آئین کا ماہر نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا صحافی ہوں، اور کوئی اتنے ہائی لیول کا صحافی بھی نہیں ہوں جو دنیا میں چھپتا ہو. بس کتابیں پڑھ لی ہیں، اخبار پڑھ لی ہے، آپ جیسے دوستوں سے بات کر لی اور سن لی، وہ میں نے دیکھا. میں نے یہ پڑھا تھا کہ صوبے کے معاملات میں گورنر فیصلہ کرے گا، اور وفاق کے معاملات میں صدر صاحب فیصلہ کریں گے. لیکن ایک چیز جو مجھے افسوسناک لگی وہ یہ تھی کہ آج جس اختیار کو استعمال کیا ہے صدر پاکستان نے، اس اختیار کے بارے میں گزشتہ روز ایک میں نے بتا چکا تھا ساری دنیا کو
کہ صدر صاحب کل یا پرسوں یہ اختیار استعمال کریں گے. تو مجھے اس پہ افسوس بھی ہوا اور میں نے سستی بھی محسوس کی اس عہدے کی کہ اگر اس عہدے کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ ایک عام آدمی کو پتا ہے اور عام آدمی نے 2 دن پہلے کہہ دیا کہ نیکسٹ 48 آورز میں صدر یہ فیصلہ کر دے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا. اور صدر صاحب کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے جب ان کو کرنا تھا تو انہوں نے ایک ایسی اسمبلی جو توڑ دی گئی اور اس پہ انہوں نے دستخط بھی کر دیے, اور وہ اسمبلی آرٹیکل 5 کا غلط استعمال کر کے توڑوائی گئی, اس پہ بھی ان کو سبکی محسوس نہیں ہوئی. ان کو اس پہ بھی سبکی محسوس نہیں ہوئی جب انہوں نے وزیر اعظم کا حلف لینے سے انکار کر دیا. ان کو اس پہ بھی سبکی محسوس نہیں ہوئی جب ان کے گورنر نے پنجاب کے اندر جو رول پلے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میری یہ گزارش ہے اس عہدوں پہ اگر فائز ہو ہی گئے ہیں اور یہ تاریخ کا ایک ستم ہے کہ ایسے لوگوں نے آنا تھا, تو اس کا احترام تو کم از کم برقرار رکھیں. اس عہدے کا اس ادارے میں جہاں یہ بیٹھے ہیں صدر کا جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو بحال رہنا چاہیے, اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں فاروق احمد لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کا باقاعدہ ورکر تھا اور بے نظیر کے جلسے جلوسوں میں وہ بے نظیر کی گاڑی کے ساتھ لٹک کے چلتا ہوتا تھا, لیکن جب فیصلہ کرنے کا مسئلہ آیا, اچھا یا برا فیصلہ جو بھی کیا, اس نے بطور صدر جو اختیار استعمال کیا اس میں بڑا باعزت طور کے اوپر اس نے وہ اختیار کیا. تو یہ ایک جو عزت ہوتی ہے, جو احترام ہوتا ہے ان اداروں کا اور ان عہدوں کا, اس کو برقرار رہنا چاہیے. میں اتنی گزارش کروں گا. باقی لیگل معاملہ وہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا پوزیشن ہوگی. ٹھیک ہے میں بالکل ایز اے طالب علم اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کروں گا, لیکن آ جاتا ہوں پہلے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف. مشتاق احمد صاحب, جب ججز یہ جملہ کہیں کہ عمران خان صاحب آپ کو بہت زیادہ ہم سہولت دے رہے ہیں, تو پھر ایز اے طالب علم میرا سوال اٹھتا ہے کہ نظام انصاف میں تو آپ کے دوہرا معیار نہیں ہوتا ہے, سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ لاہور میں جو ہوا یا ہو رہا ہے, یہ ضمانت کے سلسلے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بات ذرا کریے سر. اور دوسرا یہ ہے کہ سر آئین کا آرٹیکل بہت کلیئر ہے کہ تمام قانون, تمام فیصلے آئین سے, اور صدر کی جو فیڈریشن کے حوالے سے سر ان کا جو آپ کا ان کی پوزیشن ہے وہ آپ کے جب ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ فیڈریشن جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کا کہ 90 فیڈرل گورنمنٹ کے لحاظ سے صدر اس کا حصہ ہوتا ہے, لیکن سیریمونیل. آپ پارلیمنٹرین ہیں, میں ایز اے طالب علم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 90 بتاتا ہے, آرٹیکل 41 میں صدر پیدا ہوتا ہے کہ صدر ہے کیا, 90 میں صدر فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے سیریمونیل, 99 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی ایگزیکٹو معاملات میں صدر کا نام استعمال کیا جائے گا, اور 48 صدر کے فنکشن کو بتاتا ہے. تو سر الیکشن ایکٹ 2017 57 اس کا آرٹیکل پریزیڈنٹ لکھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام استعمال ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے تو باضابطہ آج آرڈر کر دیا. ان دونوں ایشو پہ کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب. جہاں تک عدلیہ کی بات آپ کی, تو یہ جو کمنٹس آپ نے مجھے سنائے ہیں, میں نے بھی ابھی مختلف سوشل پلیٹ فارم پہ ان کمنٹس کو, جج صاحب کے ان کمنٹس کو دیکھا, مجھے بہت دکھ ہوا, بہت افسوس ہوا. ایک ان کمنٹس کو, اور دوسرا چند دن پہلے جو آڈیو لیکس آئی تھی, ان آڈیو لیکس کے اوپر بھی مجھے بہت شدید دکھ پہنچا تھا. اور پھر مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ ان آڈیو لیکس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کوئی کارروائی کرے گی, کوئی کردار ادا کرے گی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 دن ہو گئے ہیں, کہیں سے مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا ہے, کوئی کارروائی ہوئی ہے, کوئی تعدیب اور کوئی احتساب ہوا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیں, یہ بات تو ثابت ہے کہ پاکستان کی جو انصاف کا دروازہ ہے وہ سونے کی چابی سے کھلتا ہے, اور یہ بات تو ثابت ہے کہ اشرافیہ کے لیے, بالادست طبقات کے لیے, پریویلیج کلاس کے لیے اتوار کے دن بھی عدالتیں کھلتی ہیں, چھٹی کے وقت اور رات کے وقت بھی عدالتیں کھلتی ہیں,
اور غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آج اور چند دن پہلے پارلیمنٹ میں اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس کے کچھ ایشوز اٹھائے ہیں, اور اس میں میں نے حکومت کو, ریاست کو اور عدالت کو درخواست کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کرے. کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ایک خاندان ہے خان محمد مری, یہ بلوچستان کے اندر ہیں, اور ان کی بیوی, 6 بیٹے اور 1 بیٹی ایک صوبائی وزیر کے قید میں ہیں, اور کئی سالوں سے قید میں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فزیکل اور سیکشول ایبیوز ان کا ہو رہا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, اور انہوں نے خود سپریم کورٹ کو بھی درخواستیں دی ہیں. میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ تمام اداروں سے کہا, صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے, ریاست سے, عدالت سے, کہ آپ اس کا کچھ کارروائی کریں. کچھ نہیں ہوا. آج میں نے 3 نوجوانوں کا ایشو اٹھایا, ایک راجہ فیضان راولپنڈی سے, ایک ناشید الاسلام چکوال سے, ایک حافظ طلحہ لاہور سے. یہ تینوں دوست ہیں, اسلام آباد میں پڑھتے ہیں. تینوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے, 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے, دروازے توڑ کے, مسلح لوگوں نے, ان کی FIR درج نہیں ہو رہی. میں نے آج سعیدہ زہری, جو عبدالحمید زہری بلوچستان کی بیٹی ہے, اور جس کے 2 سال پہلے FIR کراچی کے اندر درج ہو چکی ہے, وہ 2 سال تک اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے. میں پہلے بھی یہ اٹھا چکا ہوں پارلیمنٹ کے فلور پر. ان کو ریاست کوئی, حکومت کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. تو ایک طرف یہ طبقہ ہے جن کے اپنے گم ہو چکے ہیں. مجھے یقین کریں ڈاکٹر صاحب, بوڑھے باپ فون کرتے ہیں, بوڑھی مائیں فون کرتی ہے, لاچار اور بے بس بہنیں فون کرتی ہے کہ آپ ہمارے لاپتہ لوگوں کے لیے کچھ کریں, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس کے لیے کچھ کریں. اور میں بے بس ہوں, میں زیادہ سے زیادہ ایک آواز اٹھا سکتا ہوں. یہاں پہ عدالتیں, یہاں پہ انصاف وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے. اگر ہوتی تو 21 لاکھ مقدمات کی پینڈنسی ہوتی, 21 لاکھ مقدمات عدالت کے اندر زیر التوا ہوتے. اگر ہوتی تو سپریم کورٹ خود اپنے سروے کے اندر یہ بتاتی کہ ایک سول سوٹ کو رجسٹر کرنے سے لے کر فیصلے تک 30 سال لگتے ہیں. لوگوں کے لیے 30 سال کا وقت ملتا ہے, اور اشرافیہ کے لیے رات کے وقت, چھٹی کے دن, اسی وقت, اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے, اور ظلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول ہے کہ ظلم کے ساتھ کوئی نظام نہیں چل سکتا. آج پاکستان کے اندر انصاف نہیں مل رہا. 3000 ارب روپے, ڈاکٹر صاحب 3000 ارب روپے, یہ آج سینٹ میں نے کہا, پاکستانی, غریب پاکستانی, مقروض پاکستانی, یہ اپنے آرم فورسز کو, اپنے پولیس کو اور اپنی جوڈیشری کو دے رہی. کس لیے؟ ہمیں سیکیورٹی دو, ہمیں انصاف دو. سیکیورٹی تو نہیں ہے. پشاور پولیس لائن سے لے کر کراچی کے پولیس ہیڈ آفس تک, وہاں تک دہشت گردوں کا راج ہے. سیکیورٹی نہیں ہے, بدتخوری ہے, ٹارگٹ کیلنگ ہے, اغوا برائے تاوان ہے, جان و مال کا تحفظ نہیں ہے, عزت کا تحفظ نہیں ہے, اور انصاف بھی نہیں ہے. لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. اور 83 کی کابینہ ہے, اور 83 کی کابینہ ہے سر. کابینہ اس لیے بنائی جاتی ہے, دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ڈاکٹر دانش صاحب, اور دنیا کی سب سے نالائق کابینہ. اور آپ دیکھ لیں کہ پورے سینٹ کے اندر ایک وزیر بیٹھا ہوتا ہے 83 میں سے. کئی دفعہ ہم نے کہا, ہماری درخواست اور احتجاج پہ چیئرمین سینٹ نے پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا کہ اپنے وزراء کو پابند کر لیں کہ وہ پارلیمنٹ آئے. پارلیمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, پارلیمنٹ محاسبے کے لیے. تو آپ آتے نہیں تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو جائے؟ کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے, میں آگے آپ سے صدر کے اوپر بات کروں گا. ذرا ٹائم یہاں آپ کا زیادہ ہو گیا. میں چلتا ہوں جناب اعجاز الحق صاحب کی طرف. اعجاز الحق صاحب, یہ جو ججوں کا بیان ہے اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دوہرا معیار نظام ہے. جس طریقے سے سینیٹر صاحب نے بھی کہا, اپنا ہمارے افتخار صاحب نے بھی کہا, اور جس طرح عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں عدالتوں کو, اور عدالتیں ان کو ڈیل کر رہی ہیں, اس کے اوپر آپ کا بیان چاہیے. اور یہ جو آڈیو ٹیپ آئی ہے سر, اس نے تو تباہی مچا دی ہے. نہ اس پہ عدالت کوئی نوٹس لے رہی ہے, نہ خود جج کوئی اس پہ خود ایکشن لے رہے ہیں کہ جناب اپنا کردار سامنے لائیں, اور نہ حکومت میں اتنا دم خم نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں کہوں گا, اتنی آئین اور قانون کی ہم باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں ایک ایسے کیس میں جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور دور تک, اور جس پہ کمپنی کو سٹے ملا ہوا ہے عدالتوں سے 27 تاریخ تک. اس میں سٹے کے دوران
ان کو تو 27-28 نوٹس چلے گئے. مجھے نوٹس بھیجا گیا 160 CPRC کے تحت ایز اے وٹنس, اور سارے پاکستان میں نوٹس ملنے سے پہلے جو دھومیں مچا دی سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن پر کہ اعجاز الحق کو نیب نے, اور نیب نے کیس جو ہے وہ بھجوا دیا JIT کو, JIT نے FIA کو, اعجاز الحق کو طلب کر لیا 21 تاریخ کو. تو آپ کو بھی طلب کر سکتے ہیں کسی کیس میں وٹنس, ایز اے وٹنس. تو جب یہاں تک آپ چلے جائیں کہ ایک مہذب پاکستانی کو جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کم از کم کرپشن کے بارے, کہ میں وزیر رہ چکا ہوں 2 مرتبہ, 11 سال میرے والد رہ چکے ہیں, ہمارے بدترین دشمنوں نے کہا کہ ان کے خلاف ہم کوئی جو ہے وہ کیس کرپشن کا نہیں بنا سکے. اور مجھ سے پہلے اور میرے بعد جتنے وزراء آئے ہیں, یعنی جب میں وزیر تھا تو سب جیلوں میں گئے, کسی نے میری طرف انگلی نہیں اٹھائی تھی. آج پورے پاکستان میں دھومیں مچا دی گئی ہیں جناب کہ اعجاز الحق کو منی لانڈرنگ کیس میں بلا لیا گیا ہے, 1.8 ارب روپے پتہ نہیں کہاں سے آگے. ہمیں تو لکھنا بھی نہیں آتا کہ 1.8 ارب لکھتے کس طرح, ان کو تو شاید پتہ ہوگا کہ کس طرح لکھا جاتا ہے. جو کنفرم ڈاکٹر صاحب, جو کنفرم منی لانڈررز ہیں ان کو بیلیں دی جا رہی ہیں, ان کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. جس شخص کی ایک ہی وہ ہے, اس کا ورثہ ہے کہ اس نے اور اس کے خاندان پہ کبھی کرپشن کا چارج نہیں لگا, اس کو بدنام کیا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. تو کیسی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں, کیسے قانون کی بات کر رہے ہیں, کیسے آپ لا کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں سٹے کے دوران بھی آپ کو جب ایسے نوٹسز ملنے شروع ہو جائیں تو پھر ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ شکریہ نواز شریف اور شکریہ شہباز شریف کہ آپ نے FIA کو بڑا اچھا استعمال کرنا شروع کیا اپنے دوستوں کے خلاف, اپنے دشمنوں کے خلاف, اپنے چاہنے والوں کے خلاف, اپنے جی سر. اعجاز یہ آپ کو بلایا گیا ایز اے وٹنس بلایا گیا؟ ایز اے وٹنس سر, انڈر 160 CPRC of پاکستان of a company. ریپیٹ کر دو, میں لکھ رہا ہوں 160 CPRC. بس ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اور اگر آپ کو بھی بلا سکتے ہیں, کسی کو بھی بلا سکتے ہیں, اور بدنامی اتنی کی ہے یہ سارے پاکستان میں. میڈیا نے بہت زیادتی کی. اگر اٹ از CPRC 161 ہے دین کچھ لوگوں کو لانا چاہیے. یو مسٹ گو ٹو دی کیمرا اینڈ جس نے یہ کیا ان کو بلاؤ, یہ اس میں لحاظ نہیں کرو. وہ تو میں کروں گا, وہ تو میں جب وقت آئے گا تو میں کروں گا. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ملمانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, لوگوں کا سیاست سے, لوگوں کا عدالتوں سے, لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اور خدا کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے, میں 6 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہوں, 2 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں, 11 سال تک میں نے اس ملک کا سیاہ اور سفید دیکھا ہے, اتنی اندھیر نگری میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے خدا کے لیے تھوڑا سا مہذب طریقے سے. اب دیکھیں ایک شخص بیمار ہے, اب چلے میں کوئی عمران خان کا حامی حمایت میں بات نہیں کرنا چاہتا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, یہ قانون ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتا, اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے دوبارہ, آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں اس کو بلانا نہیں آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور پھر بلا کر خاطر توازو بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اس ملک کے اندر, سب کو برابر کا اکراس دا بورڈ. سر آپ کا جہاں تک کیس ہے سمجھ آیا, اور واقعی یہ جو آپ نے بتایا ہے 160 CPRC, اس میں ایز اے گواہ آپ کو بلایا تھا اور میڈیا کے چند ناتجربہ کار لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں, اور انہوں نے آپ کے اوپر سنگین منی لانڈرنگ کا کیس تھوپ دیا. اور میں تو کنڈیم کرتا ہوں اس سارے رویے کو. بالکل ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اعجاز الحق صاحب کا نام آج تک کبھی ان چیزوں میں نہیں آیا. لیکن سر عمران خان کی بات نہ کریں, ان کو تو فورنسک میں جو ہے وہ کلیئر کیا گیا ہے. اور مجھے بتائیں دنیا کا کون سا میڈیکل سائنس ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ 140 دن گزرنے کے باوجود بھی 32 دن میں AK-4 کی گولی مدھم ہو جاتی ہے سر, ہڈی میں گھس جائے تب بھی آپ کے 25 دن میں کلیشنکوف ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ آجئے سر 22 دن میں. I call you after 2 minutes. I'm on end. Karar, I call you after few minutes because اچھا وہ کسی سے بات کر رہے ہیں. تو بہرحال سر اعجاز الحق صاحب
یہاں میڈیکل بھی ایسی ہے جیسے ہوتی ہے. میں ذرا سا صدارتی حکم کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں پھر میں آگے جاؤں. کیا کہیں گے سر؟ صدر نے ایک ایسا آرڈر جاری کر دیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 57(1) کے تحت کیا, لیکن بات یہ ہے کہ گورنر جو ہے وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہے. دی گورنر ان دی پروونس ریپرزینٹ دی فیڈریشن, رادر ہی ریپرزینٹس دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. جب آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں تو 40 دن سے تو زیادہ گزر گئے ہیں, اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیونکہ ریزولوشن پہ سائن نہیں کیا اس لیے میں تاریخ نہیں دے سکتا. تو گورنر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, مودبانہ میرے بھائی ہیں, ان کے والد صاحب کے ساتھ میرے بہت قریبی تعلق تھے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ اس کا حصہ نہیں تھے تو آپ نگران حکومت سے حلف کیسے لے رہے تھے پھر؟ یا تو آپ کہتے ہیں نا میں لا تعلق ہوں اس کے ساتھ, تو کسی کو تو یہ کام کرنا پڑے گا نا. تو ہر چیز اگر ہم عدالتوں میں لے جانا شروع کر دیں گے, اسی لیے پارلیمنٹ کی وقت نہیں ہے, اسی لیے اداروں کی وقت نہیں ہے. اداروں سے میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن کی. وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے ہمیں بلایا ہے. ہو از دی سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان اینڈ ہو از دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. پرائم منسٹر از ناٹ دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ, دا پریزیڈنٹ از دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. And when he calls somebody and he says I am not going, لیکن نہیں بلا سکتا. I don't know whether you are violating. نہیں سر, آئینی طور پر نہیں بلا سکتا نا. الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے, صدر کو یہ اختیار نہیں ہے. صدر ایک سیریمونیل پوسٹ ہے سر. آئین میں آرٹیکل 4 میں نے گنوا دیا سر, آرٹیکل 99, آرٹیکل 90, 41 اینڈ 45 بھی انکلوڈ کر لیں. 48 فنکشن ہے سر, 48 فنکشن ہے. اور فنکشن میں یہ لکھا ہے کہ صدر اپنے ہاتھ سے ایک ایوان صدر کے ایک بندے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا, کسی کو 1 روپیہ نہیں دے سکتا, اپنے سر کو وہ کھجا نہیں سکتا. یہ مجھے معلوم ہے. تو پھر سر سوچیں, آپ کو پتہ ہے سر, تو پھر سوچیں سر, صدر صاحب اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں, وہ بھی تو آئین سے. آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی. ایک منٹ سر, آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ اختیار آئینی اختیار نہیں دیتا صدر کو کہ وہ 48 کے بغیر کوئی ایکشن لے. ایک چیز میں پھر سر ذرا سا ایک بریک لوں گا اور پھر افتخار صاحب کے پاس ایک بڑے اہم پوائنٹ کے ساتھ آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب افتخار احمد صاحب کی طرف. افتخار احمد صاحب, آڈیو ٹیپ جو ہے وہ ایک آئی ہے اور وہ آپ نے بھی سنی ہے, ایک نہیں 3 ٹیپ ہے سر, اور جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کو آفیشیلی یعنی حکومت کی طرف سے اس کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے, اور سنا ہے FIA کو انویسٹیگیشن کے لیے دے دیا گیا ہے, فورنسک کے لیے دے دیا گیا ہے. ایک طرف یہ نیوز بھی ہے کہ فورنسک کرا بھی لیا ہے. میرا جو سوال آپ سے ہے سر وہ پرٹیکولرلی اس بنیاد پر یہ ہے کہ اس ٹیپ آنے کے بعد خود جج صاحب کا کیا کردار ہونا چاہیے, جن کا نام شامل ہے, جن کی آواز شامل ہے. دوسرا, سپریم کورٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر بھی سوال ہے, منصب کے اوپر بھی سوال ہے, ادارے کے اوپر بھی سوال ہے. تیسرا, حکومت کو کیا کرنا چاہیے جس کے پاس بڑے اختیارات ہیں اس سلسلے میں. چوتھا, پارلیمنٹ کو بھی کیا کرنا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس بھی بہت بڑا اختیار ہے. جی کیا کہیں گے سر افتخار احمد صاحب؟ میں یہ کہوں گا کہ ملک قیوم مرحوم نے جو کیا اس جج کو وہی کرنا چاہیے. He should resign. دیکھیں نا, پاکستان کی عدلیہ کے اندر جو پہلی ٹیپ زیر بحث آئی وہ ملک قیوم مرحوم کی تھی. Then he resigned. اصولی بات تو یہ کہ he should resign. دوسری بات ہے ٹیپ ہونا اور ٹیپ کرنا اور ٹیپ کو ریلیز کرنا, یہ 3 بیسک سوال ہے. اس کا جواب عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں دیا کہ ٹیپ ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے کیونکہ ریکارڈ رکھنا چاہیے ایجنسیوں کو. یہ پاکستان کے جو سب سے بڑے رہنما ہے ان کا موقف ہے, یہ بھی آپ کے علم میں ہے. اب آگے پارلیمنٹ کو نہ یہ اختیار ہے کہ اس پہ بات کرے, نہ ہی پارلیمنٹ کے یہ جوڈکشن ہے کہ وہ
افواج پاکستان کی کارکردگی کو زیر بحث لے کے آئے، کیونکہ یہ آئین میں ان کو اتنا اختیار ہی نہیں ہے. سو یہ بھی چلا گیا سوال. چوتھا سوال آپ نے کیا تھا؟ ایگزیکٹو سر، حکومت ریفرنس. ایگزیکٹو نام کی کوئی چیز مجھے تو نظر نہیں آئی پچھلے کافی مہینوں سے. اگر آپ کو کہیں نظر آ رہی ہو تو آپ مجھے فون کر کے بتا دیجیے. سر مجھے نظر آ رہی ہے سر، ایک 83 دنیا کی سب سے لمبی کابینہ ہے سر. نہیں دیکھیں اگر آپ کو کہیں نظر آ رہی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ جب سے 3-4 سال ہو گئے ہیں میں لاہور میں رہتا ہوں، مجھے لاہور میں ایگزیکٹو نظر ہی نہیں آئی. جب وہ تھے کیا نام ہے بزدار صاحب تب بھی، اس کے بعد وہ آئے اپنا پرویز الہی صاحب، پھر اس کے بعد وہ حمزہ صاحب آئے، پھر پرویز الہی صاحب آئے. تو اس قسم کی چیز مجھے گورننس نام کی چیز کوئی نظر نہیں آئی پچھلے 4 سال سے 4.5 سال سے جس شہر میں میں رہتا ہوں. تو میں تو اسی حوالے سے دیکھوں گا نا حکومت کی طاقت اور حکومت کا دبدبہ. اب مجھے تو اس حکومت کی طاقت پر ہی کی بارے میں ہی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے ججز کی تعیناتی کر دیتی ہے، اور اس کے لیے ان کو اپنا وزیر کا جو ہے وہ قربان کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایسا اٹارنی جنرل دے دیتے ہیں جو اپنی صفائیاں پیش کرتا پھرتا ہے. تو کیونکہ اس نے بعد میں مقدمات لینے ہیں، اس نے لوگوں کے مقدمات میں پیش ہو کے کروڑوں روپے غالباً فیسیں ہوتی ہیں، مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں وکیل جو ہوتے ہیں بڑے مقدمات میں پیش ہونے کے لیے. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اتنے کم عرصے کے لیے کیوں اتنا زیادہ بات کرے اگینسٹ دی ججز، یا ان سے آرگومنٹ میں اپنے آپ کو کیوں الجھائے، کیوں جرت کرے کہ سر آپ جو قانون کی تشریح آپ کر رہے ہیں میں آپ کی اس تشریح سے اتفاق نہیں کرتا. وہ تو وہی آدمی کر سکتا ہوگا نا جس کو یہ یقین ہو کہ وہ ایک پروفیشنل بات کر رہا ہے. جب اس کو یقین ہو کہ یہ حکومت ہی پرماننٹ نہیں ہے اور پھر اس نے بطور کسی دن وکیل کے پیش ہونا جج کے آگے، تو اس کی اپنی ریزرویشنز ہیں. تو آپ کے چاروں سوالوں کا جواب مل گیا. اگر کچھ رہ گی بات ایک سوال کا جواب میں چاہوں گا سر آپ بھی دیجئے. آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے ایز اے جرنلسٹ بہت کام کیا ہے، ہر شعبے میں کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں سر، وہ کون سی گولی ہے عمران خان کو لگی ہے جس کی جو آج تک ان کو صحت مند کر کے نہیں دے رہی ہے؟ اتنا زمانہ ہو گیا. دنیا کی بڑی سے بڑی سائنس فورنسک ڈیٹ بتاتی ہے سر. اب تک تو ہمارے ایک آخری جملہ سر، اب تک تو ہمارا جوان فوجی 3 دفعہ گولی کھا کے 4تھی دفعہ سرحد میں جا چکا ہوتا سر. ڈاکٹر صاحب وہ محتاط رہنا چاہتے ہیں، محتاط رہنا چاہتے ہیں. ان کی عمر کا تقاضا بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس عمر میں آپ کو بھی اگر کوئی دھکا لگ جائے اور آپ کو کوئی چوٹ پرانی ہو تو وہ چوٹ بگڑ سکتی ہے، اور وہ اس لیے احتیاط کر رہے ہیں اور ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اب آج انہوں نے دیکھا نا اتنا صبح سے میرے خیال گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، کوئی 12-1 بجے کے بعد ہی گاڑی میں بیٹھ گئے ہوں گے، تو پھر آخرکار 6 بجے وہ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے نا. تو کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے، کوئی پرابلم تو ہے. اور بقول ان کے کہ 4 اطراف سے فائرنگ کی گئی تھی، اور وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ جو 4 اطراف سے فائرنگ کی گئی براہ راست ان پہ نہیں لگی. اور میں بڑا خوش ہوں کہ ایسا ہوا کہ ان کو کچھ نہیں لگا، کیونکہ ہم نے آلریڈی ایسا واقعہ ہوتے دیکھا ہے لیاقت علی خان کے معاملے میں کہ ان پہ گولی چلائی گئی اور گولی چلانے والے کو وہیں پر ختم کر دیا گیا تاکہ نہ وہ رہے، نہ یہ پتہ لگے اس کو کس نے بھیجا تھا، نہ انکوائری ہو. پھر ہم نے دیکھا کہ محترمہ شہید کر دی گئی، پبلکلی شہید کی گئی، اور آپ سب نے دیکھ لیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کس نے کیا اور کیوں ہوا. اور پھر ان کے اپنے واقعے میں ایک آدمی جو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھا، اس کو جو گولی لگی ہے وہ کس کی گولی لگی ہے، کہاں سے وہ گولی چلی، ابھی تک کوئی رپورٹ جو ہے کم از کم آفیشیلی طور پہ میں نے کسی اخبار میں پوسٹ مارٹم نہیں ہے سر. یہ مجھے نہیں پتا نا، میں تو اتنا نہیں پڑھا لکھا، میں تو وہی پڑھا لکھا ہوں نا جو اخباروں میں چھپتا ہے. تو ان کو جو چوٹ لگی ہے اپنا پاؤں پہ، وہ بعض اوقات اس پاؤں کو استعمال بھی کر لیتے. سنا آج وہ چل کے آئے ہیں اپنی گاڑی تک، جی سر سنا ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ سنی بات ہے، اللہ مجھے معاف کرے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہوں. سنا یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی تک چل کے بھی آئے ہیں، اور وہ بعض اوقات اس ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ بھی رکھ لیتے ہیں. ایسی تصاویر بھی میں نے دیکھی ہیں. اب ممکن ہے وہ تصاویر بھی جعلی ہوں،
لیکن ہے کہ اگر ان کو کوئی ایشو ہے ان کا میڈیکل تو ٹھیک ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں یہ اتنا سارا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب جج صاحب اتنے کنوینس تھے تو یہ سارا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر کل جب میری بیل کا مسئلہ آئے گا تو پھر میرے لیے بھی اتنا انتظار کرنا پڑے گا. نہ سر یہ کرنا پڑے گا. نہ سر یہ جو روایات ڈال رہے ہیں نہ آپ لاڈلے نہیں ہیں سر. نہ سر آپ لاڈلے نہیں ہیں. نہ سر آپ کے کوئی سسر داماد آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے سر. نہیں سر آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ داماد نہیں ہے سر کسی کا. سر خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب یہاں رکیے گا. اس سے پہلے کیس ہوا شہباز گل والا. شہباز کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ ایف آئی آر اگر کسی بلوچی کے بارے میں ہو اور کسی سندھی کے بارے میں ہو کسی پختون کے بارے میں ہو تو وہ ساری عمر جیل میں رہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر انصاف کرنا ہے تو پھر انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, شہباز کے لیے بھی, بلوچی کے لیے بھی, پختون کے لیے بھی, سندھی کے لیے بھی, اردو بولنے والے کے لیے بھی, سب کے لیے. ٹھیک ہے سینیٹر. ٹھیک ہے سر. سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کے پاس 5 منٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سر صحیح معنوں میں ایز اے طالب علم لاء کے میں پڑھتا ہوں تو کہا جاتا ہے 3 ستون ہے. سر 3 ستون نہیں ہے, 2 ستون ہے. آئین کا آرٹیکل 7 بتاتا ہے 1 ستون ہے آپ کا ریاست کا پارلیمنٹ, دوسرا ہے ایگزیکٹو, اور دونوں کے پاس بھرپور اختیارات ہیں. لیکن سر یہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے, اور جو ادارہ ستون نہیں ہے وہ اپنے اختیارات سے بہت باہر نکل رہا ہے اپنے فیصلوں میں. کیا کہیں گے سر؟ اور ایک صدر والا فنکشن فیصلہ بھی جو صدر نے دیا ہے اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 5 منٹ ہے سر آپ کے پاس. دیکھیں یہ صدر کا جو ایشو ہے, صدر نے واقعی ایوانی صدر کو جس انداز سے وہاں پہ ایک صدر کو بیٹھنا چاہیے, جس طرح مثال دی فاروق لغاری کی, وہ بھی ایک سٹرانگ پارٹی مین تھے لیکن اس کے بعد انہیں پارٹی سے ریزائن کیا اور انہوں نے صدر کی حیثیت سے اپنے آپ کو غیر جانبدار بد نظر آنے والے اقدامات کے ذریعے سے ڈکلیئر کر دیا. لیکن ہمارے موجودہ صدر جو ہیں بدقسمتی سے وہ ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے بحیثیت صدر جو ہیں وہ بیہیو کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اخلاقی طور پر تو ان کو اس وقت ایوانی صدر چھوڑ دینا چاہیے تھا جب انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجی اور وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ تھا, یہ غلط تھا. اس کے بعد ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے منصب اور اتنے بڑی ایوان کے اندر, ایوانی صدر کے اندر وہ رہے. اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو کلیئر ہے الیکشن لاز اس میں کہ اس میں صدر صاحب پابند ہیں الیکشن کمیشن سے مشاورت کے, اور مشاورت کے بعد وہ اعلان کریں گے. اب الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت وہ بیچارہ تو سب سے زیادہ مظلوم ہے. ایک طرف گورنر ان کو تاریخیں نہیں دے رہی جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, دوسری طرف ان کو وزارت دفاع سیکیورٹی نہیں دے رہی, حکومت پیسے نہیں دے رہی, عدلیہ آروز نہیں دے رہی. حالانکہ یہ سارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے یہ سارے ریاستی ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور خان صاحب بھرپور گالیاں دے رہے ہیں, ایک تو کچھ دے رہے ہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں مل رہا ہے ان کو, اور بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی سے سر سنگین قسم کے الزامات, دھمکیاں, گالیاں بھی تو مل رہی ہیں. دوسری طرف ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. پھر صدر نے جو یہ حرکت کی یہ بالکل اوور سٹیپنگ ہے اور یہ اپنے مینڈیٹ کو وائلیٹ کرنا ہے, اور یہ ایک بہت جمہوری مسئلہ, ایک بہت دستوری مسئلہ. ان سب نے اپنے اپنے ذاتی مقاصد اور اپنے اپنے لیڈرشپ کی انا کی خاطر وہ جو قوم کا مسئلہ تھا فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اس کو اتنا کنفیوز کر دیا کہ میرے خیال میں اس کا حل اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ یا سپریم کورٹ کی سماعت ہی ہوگی اور کہیں یہ فیصلہ نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا, دوسرا سوال آپ کا کس سوال ہے؟ اختیارات کا پارلیمنٹ کے اختیارات. دیکھیں آپ اختیارات یہاں جو آپ نے 3 ستون گنوائے ہیں وہ 3 ستون نہیں ہیں, وہ دراصل ایک ٹرائیکاٹومی کا اصول ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ ایگزیکٹو ہوگا, جوڈیشری ہوگی اور لیجسلیچر ہوگی. تو یہ ایک 3 مختلف اداروں کے اپنے اختیارات کی اسکیم جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے.
سر کانسٹیٹیوشن کا آئین کا آرٹیکل، کانسٹیٹیوشن کے آئین کا آرٹیکل کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ریاست کا ادارہ ہے سر، کوئی جوڈیشری کو مینشن نہیں کیا گیا ہے. یہ تو ہم زبردستی آپ لے لیتے ہیں، 38 اختیارات حاصل کر لیتے ہیں. کہاں لکھا آئین کے آرٹیکل سے؟ یا مجھے کوئی اور آئین کا آرٹیکل بتا دیں جس میں جوڈیشری جو ہے ریاست کا ستون ہو. سر بتا دیں. میں نے آپ کو ڈاکٹر صاحب کانسٹیٹیوشن کی سکیم بتا دی کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کی جو سکیم ہے وہ ٹرائکاٹمی کا ہے کہ جوڈیشری الگ ہوگی ایگزیکٹو سے، انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو کا کام جو ہے ملک کے نظام کو چلانا ہے، اور لیجسلیچر کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنی ہے. یہ ان کے جو میں نے آپ کو سکیم کا لفظ استعمال کیا کہ جو سکیم ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ یہ ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ 3 ادارے ریاست کے، لیکن اس کی جو سپرٹ ہے، اس کی جو سکیم ہے وہ اس تینوں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سر یہ حکومت بزدل ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں یہ حکومت بزدل ہے سر؟ یہ حکومت تو کسی کام کی نہیں ہے. پارلیمنٹ اس وقت ریڈنڈنٹ ہے، پارلیمنٹ انگوٹا چاپ ہے، پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ انہوں نے بنایا ہے. وہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے وہاں پہ، بس میں ادب وہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ، اور کچھ نہیں ہو رہا. حکومت کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں عوام اتنے تکلیف میں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حالت میں کریں تو کیا کریں. اختیارات نہ جوڈیشری کے پاس ہے، نہ حکومت کے پاس ہے، نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. اختیارات تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور وہ اس پورے مینیج کر رہی ہے. سر اگر معذرت کے ساتھ اگر جوڈیشری یہ فیصلہ کر لے کہ کوئی غلط کام نہیں ہوگا، تو سر یہ بتائیے کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا بیوروکریسی، کیا میڈیا، کیا ایگزیکٹو کوئی غلط کر سکے گا؟ یہی سوال لے کے اعجاز الحق صاحب اور اگر یہ سوال اعجاز الحق سے پوچھ لیتا ہوں. سر اعجاز الحق صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف یہ بتاؤں اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے ریٹ کو قائم کرنا ہے اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، تو کوئی کو روک سکتا ہے؟ نہیں، کوئی روک نہیں سکتا. لیکن سر سب سے اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ طاقت ملی ہے، لٹکا دیتے ہیں اوپر سر، وہ جوڈیشری کے پاس ہے اگر منصف ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصاف کا طریقہ کار یہ بتایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اور حضرت علی کا یہ قول ہے کہ ظلم، آپ ہی نے کہا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے، کفر کا چل سکتا ہے. اعجاز الحق صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ سر اس پہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، اگر ہر ادارہ اپنی ریٹ کو قائم کرے تو کسی کی جرت نہیں ہے. لیکن جس ملک کا ڈیفنس منسٹر کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، تو اب آپ بتائیں کہ قوم کہاں جائے؟ جو تھوڑے بہت یہاں پر پیسے رہ گئے تھے لوگوں کے پاس، وہ بھی اب بینکوں سے نکالنے شروع کر دیے، باہر بھجوانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ تو کس دن ہمارے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہو جائیں گے. یعنی کبھی آپ نے کسی مہذب جمہوریت کے اندر دیکھا ہے کہ وزیر اعظم سے ہٹ کر irresponsible اسٹیٹمنٹ سر، اتنا امیچور irresponsible، اور وہ بھی کابینہ کا ڈیفنس منسٹر. تو پھر اب وقت کیسے گزر رہا ہے کہ آدھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا حصہ ہے، آدھی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے. دوسری طرف الائز کو دیکھیں اپنا پی ڈی ایم میں. کل میں ایک پروگرام میں تھا، بہت ہی میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، کانسٹیٹیوشنل لائر جناب کھوسا صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم تو الائز ہیں اور ہمارا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے یہ جو کچھ کریں. بھئی سب سے اہم وزارتیں آپ کے پاس ہیں ساری دنیا میں. آپ یہاں ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، آپ ڈالر کے آگے پرائیویٹ جٹوں میں پھر رہے ہیں، کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں. پاکستان آپ آتے ہیں صرف تفریح کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اور بیانات دے کے پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو ایک اور بات آپ کو بتاؤں، میں افتخار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں، اب بہت عاجز ہو گئے، اب ان میں عاجزی آ گئی. اب جا کر پہلے یہ بڑا وہ تھا، روک چوپ ڈالتے تھے لوگوں پہ، لیکن اب یہ ان کی شاید عمر کے ساتھ میں بھی ہم ان سے بڑا ہوں میرا خیال میں، تو عاجزی آ گئی ہے. میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، صدر اعلان کرے یا نہ کرے، آپ الیکشنز کروا کے دیکھ لیں، اس ملک میں زیادہ کیاؤس پیدا ہو جائے گا جب تک کہ حالات سارے بہتر نہ کیے، جب تک کہ کانسٹیٹیوشن کو کی ریٹ کو اسٹیبلش نہ کیا، جب تک کہ الیکشن کمیشن کو
با اختیار نہ کیا. یعنی با اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کام کرے. با اختیار مطلب ہے کہ امپارشل ہو جائے. کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ حکومتیں جو بنی ہے کے پی کے میں اور پنجاب میں یہ امپارشل ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں. میں تو ذرا آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر عدالتیں امپارشل ہو جائیں, وہ منصف ہو جائیں, آئین اور قانون پر فیصلے کریں, تو یہ سارے ادارے, یہ ساری گورنمنٹ, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے سر. یہی تو میرا سوال تھا. بہرحال خالی عدالتیں نہیں ہیں, ہر ادارہ اپنے اختیارات کے اندر کام کرے, اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرے, جس کا جو کام ہے وہ کام کرے. بہت صحیح کہا ہے تینوں مہمانوں کا. بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.